ایک شخص نے آ کر کہا مولا ہماری بچہ وہ سخاوت کر رہا ہے یا پھر کچھ اور کر رہا ہے؟ امام نے پوچھا اس کی سخاوت کا انداز کیا ہے؟ اس نے کہا مولا میری سمجھ میں اس کی سخاوت ہی نہیں آئی تو میں بتانے سے بھی قاصر ہوں، ہاں اگر آپ خود زحمت کریں تو میں اس تک آپ کو پہنچا سکتا ہوں۔ مولا تیار ہوئے، اس شخص نے مولا کو ساتھ لیا اور لینے کے بعد اس شہر میں پہنچے، اس محلے میں پہنچے، اس گلی میں پہنچے، اس مکان کے قریب پہنچ گئے جہاں وہ شخص رہا کرتا تھا۔ بڑی توجہ ہے عزیزان محترم، ذہن میں یہ پکڑا رہے کہ کامیابی صرف اور صرف متقین کے لیے۔ مولا وہاں پہنچ گئے اور جب پہنچے تو مولا نے دیکھا کہ اس شخص نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا۔ جب اس کے گھر کا دروازہ کھلا وہ شخص گھر سے باہر نکلا اور اپنے شہر کی ایک بازار میں آیا جہاں نان بائی تندور میں روٹیاں بنا رہا تھا اور اسے بیچ رہا تھا۔ اس نے نان بائی کی نظر بچا کر 2 روٹی چورائی۔ بڑی توجہ رہے، 2 روٹی چورائی، اپنے قبا کے دامن میں رکھی اور وہی چوری کی ہوئی روٹی لے کر ایک گلی میں آیا جہاں ایک یتیم بچہ بھوک کی شدت سے رو رہا تھا۔ ماں اسے سہارا دے رہی تھی، دلاسا دے رہی تھی، میرے لال گھبرانا نہیں، اللہ رزق کا اہتمام کرے گا۔ اس نے وہی چوری کی ہوئی روٹی اسے صدقہ کر دی، چوری کی ہوئی روٹی اسے صدقہ کر دی۔ امام یہ منظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے۔ پھر وہ وہاں سے نکلا اور نکلنے کے بعد پھر شہر کی اسی بازار میں آیا جہاں ایک انار والا اپنے ٹھیلے پر عمدہ اور نفیس قسم کے انار بیچ رہا تھا۔ یہ قریب پہنچا چچا اور پہنچنے کے بعد اس نے مالک کی نظر بچا کر 2 انار چورائے، 2 انار چورائے اور وہ چوری کیا ہوا انار لے کر پھر شہر کی دوسری گلی میں آیا جہاں ایک بیوہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ اس نے چوری کیے ہوئے انار اس بیوہ کو صدقے کے طور پر دے دیا۔ اب تیسری بار عزیزان ملت جب وہ چوری کی غرض سے بازار میں گیا ہے، دکان کے قریب پہنچا ہے، کچھ چورانا ہی چاہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ صادق آل محمد نے، ہمارے سچے امام نے، ہمارے سچے رہبر نے، ہمارے سچے پیشوا نے، ہمارے سچے بادشاہ نے اس چور کی کلائیوں پر ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے فوراً ہی برجستہ کہا فرزند رسول یہ میری سخاوت کا انداز ہے، توجہ رہے، یہ میری سخاوت کا انداز ہے۔ امام نے مسکرا کے کہا جسے تو سخاوت کہہ رہا ہے اسے اسلام چوری کہہ رہا ہے۔ آئے ہائے، بڑی توجہ رہے عزیزان محترم، میں تمہید کی منزل سے گزر رہا ہوں کہ اللہ کامیاب کس بندے کو قرار دیتا ہے؟ جسے تو سخاوت کہہ رہا ہے اللہ اسے چوری کہہ رہا ہے، اسلام اسے چوری کہہ رہا ہے۔ بفوراً ہی وہ بگڑ کے کہتا ہے، اب یہیں سے بیدار ہو کر سن لیجئے گا، وہ بگڑ کے کہتا ہے، مولا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے قبلہ فرزند رسول کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر، کہاں بیٹھے ہیں میرے بزرگ؟ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں کہوں گا او مجہول النسب اس سے کہہ رہا ہے کہ قرآن نہیں پڑھا کہ جو عمل کرتے گئے اللہ ان کے عمل کو قرآن بناتا چلا گیا۔ غور کر رہے ہیں نا؟ ان سے کہا جا رہا ہے کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ امام نے کہا بے شک پڑھا۔ کہا پھر قرآن مجید کی وہ آیت پڑھیے جس میں اللہ 1 کا 10 دے رہا ہے،
آئے ہائے ہائے کہاں بیٹھے ہیں میرے نوجوان. قرآن مجید کی وہ آیت پڑھیے نا جس میں اللہ 1 کا 10 دے رہا ہے. آج دیکھیے ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے, ہمارے سماج کی حالت کیا ہے. یہاں ذمہ دار افراد بیٹھے ہیں. اسلم بھائی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے سماج کا یہ عالم ہے 1 کا 5 لینے کے لیے 7 سمندر پار چلے جاتے. ہائے 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 ہائے, نہیں غور کر رہے ہیں میرے نوجوان, تھوڑا سا میری حوصلہ افزائی ضروری ہے. ہمارے سماج کا یہ عالم ہے نا وسیع صاحب, 1 کا 5 لینے کے لیے 7 سمندر پار چلے جاتے ہیں. لیکن الہی بینک ہمیں چیخ چیخ کر آواز دے رہا ہے اگر 1 کا 10 چاہیے تو آؤ اللہ کی بارگاہ میں. ایک صلوات پڑھے نا عظمت محمد والے محمد. 1 کا 5 لینے کے لیے ہم 7 سمندر پار, کویت, آسٹریلیا, سعودی, دبئی چلے جا رہے ہیں. اللہ آواز دے رہا ہے آؤ میں تمہیں 1 کا 10 دوں گا, آؤ میری بارگاہ میں. تو وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ آیت پڑھیے نا جس میں اللہ 1 کا 10 دے رہا ہے. اب یہاں سے میرے نوجوان بیدار ہو گئے ہیں, مجھے آپ کی سماعتوں پر بھروسہ ہو گیا ہے, لہٰذا مجھے جملہ کہنے میں کوئی ہچک نہیں ہے, کوئی گریز نہیں ہے. ابو الحسن صاحب میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے بزرگوں کی موجودگی میں یہ فقرہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ ہمیشہ اس جملے کو یاد کریں گے. بس جیسے ہی اس نے یہ کہا ہے مولا وہ آیت پڑھیے نا, میرے مولا نے وہ آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ کی راہ میں 1 نیکی کرو اللہ 10 گنا ثواب عطا کرتا ہے. اللہ کی راہ میں 1 نیکی کرو اللہ 10 گنا ثواب عطا کرتا ہے. اور اگر 1 گناہ کرو تو اللہ 1 ہی سزا دیتا ہے. فوراً ہی وہ کہتا ہے فرزند رسول بتائیے تو صحیح, میں نے 2 روٹیاں چرائی, اس کا مطلب میں نے 1 گناہ کیا. نہیں اب ایسے نہیں, اب تھوڑا سا بیدار ہو کر دیکھیں. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ اختیار دیتا ہوں, اس جملے کو چاہے خاموش ہو کر سنے, بول کے سنے یا نعرہ لگا کر سنے, یہ اختیار میں آپ کو دے دیتا ہوں. اگر جملہ دلوں کی گہرائیوں تک پہنچے تو خدا کے لیے بولنا آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا. بس کیا کہتا ہے کہ وہ آیت پڑھیے جس میں اللہ 1 کا 10 دے رہا ہے. میرے مولا نے وہ آیت پڑھی ہے جو اللہ کی راہ میں 1 نیکی کرے اللہ 10 گنا ثواب عطا کرتا ہے. فوراً ہی وہ کہتا ہے فرزند رسول میں نے 2 روٹیاں چورائی, یعنی 1 گناہ کیا, اسی چوری کی ہوئی روٹی کو میں نے نیکی میں بدل دیا. اسی چوری کی ہوئی روٹی کو میں نے نیکی میں بدل دیا. اب اللہ کتنا دے گا نیکی پر, کہا 1 کا 10 دیتا ہے. کہا اگر 10 میں 1 مائنس کرو تو 9 نیکیاں تو پھر بھی میرے حصے میں رہ جاتی ہے. توجہ ہے نا عزیزان محترم, 9 نیکیاں پھر بھی میرے حصے میں رہ جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ کہتا ہے بھائی میں نے 2 انار چورائے, 1 گناہ کیا, اسی چوری کیے ہوئے انار کو محسن بھائی میں نے صدقے میں کنورٹ کر دیا ہے. اب ظاہر ہے اس پہ بھی مجھے 10 نیکیاں ملی ہیں, اگر اس پہ بھی 1 مائنس کر دی جائے تو 18 نیکیاں تو میرے حصے میں آتی ہے. توجہ ہے نا, 18 نیکیاں میرے حصے میں آتی ہیں. آج ہمارے سماج کا بھی یہی عالم ہے کہ ہم اپنی مرضی کے فتوے منگواتے, آئے ہائے ہائے, ہم اپنی مرضی کے فتوے منگواتے ہیں, اپنی مرضی کے قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں. بھائی وہ فتویٰ دیجئے جس میں ہمارا فائدہ ہو سردار صاحب, وہ آیت سنائیے جس میں ہمارا فائدہ ہو. بس جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا ہے, میں ایک مرتبہ ہمارے چھٹے بادشاہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا او مجہول النسب تجھے اپنے فائدے والی آیت یاد ہے لیکن وہ آیت یاد نہیں ہے جس میں پروردگار کہہ رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, بے شک پروردگار متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے, اللہ چوروں کے اعمال قبول نہیں کرتا. ایک صلوات پڑھے عظمت محمد والے بھائی. اللہ متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے, اللہ چوروں کے اعمال قبول نہیں کرتا ہے. اب مجھے بتائے نا, ابھی نیاز کا اہتمام ہے, دیگ چڑھی ہوئی ہے, کیا ذوالشیرہ نہیں یاد آ رہا ہے؟
اللہ اکبر، کہاں بیٹھے ہیں میرے نوجوان؟ بس تھوڑا سا آپ کی تائید چاہیے جو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میں بڑی آسانی سے پیغام آپ تک پہنچا دوں گا۔ بھائی نیاز کی ڈیک چڑھی ہوئی نا سردار صاحب، ہمیں ذوالعشیرہ یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ ذوالعشیرہ میں بھی تو یہی مسئلہ تھا نا، پہلے کھلایا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی ذوالعشیرہ میں بھی تو یہی منزل تھی نا کہ پہلے کھلایا جا رہا تھا پھر بتایا جا رہا تھا، پہلے کھلایا جا رہا تھا پھر بتایا جا رہا تھا۔ جملہ سننا میرے نوجوانوں، بھائی ذوالعشیرہ کی کنڈیشن کیا تھی کہ پہلے کھلایا جا رہا تھا پھر بتایا جا رہا تھا، لیکن یہ مجلس حسین ہے، یہاں پہلے بتایا جا رہا ہے۔ نہیں، تھوڑا سا میرے بھائی، یہاں مجلس حسین کی عظمت تو یہ ہے نا کہ یہاں پہلے بتایا جا رہا ہے اس کے بعد کھلایا جا رہا ہے۔ اب میں فضائل کا پورا نچوڑ ابتدائی مجلسی میں دے کر اپنی گفتگو کو یہیں سے آغاز کر دیتا ہوں کہ بھائی پورا کا پورا اسلام 2 جملوں میں سمٹا ہوا ہے۔ میرے بزرگ تشریف فرما ہے علماء کرام، برادر مولانا شارب عباس رضوی صاحب، پورا کا پورا اسلام چچا 2 جملوں میں سمٹا ہوا ہے۔ ایک ہے ذوالعشیرہ، نہیں ایسے نہیں، اب تھوڑا سا تو آپ کو بیدار ہونا پڑے گا۔ میں پوری طاقت لگا رہا ہوں اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے۔ نقی بھائی، پورا کا پورا اسلام 2 جملوں میں سمٹا ہوا ہے، ایک ہے ذوالعشیرہ، ایک ہے عید غدیر۔ پورا کا پورا اسلام 2 جملوں میں سمٹا ہوا ہے۔ میرے بزرگ جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہیں سے ہاتھ اٹھا کر تائید کر دے، پورا کا پورا اسلام وسیع بھائی 2 جملوں میں سمٹا ہوا ہے۔ ایک ہے ذوالعشیرہ، ایک ہے عید غدیر، پر دونوں میں فرق یہ ہے، ذوالعشیرہ میں مجمع جمع کیا علی نے، حوالے کیا نبی کے۔ آئے بھائی پورا کا پورا اسلام میرے بزرگ 2 جملوں میں سمٹا ہوا ہے، ایک ہے ذوالعشیرہ، ایک ہے عید غدیر۔ دیکھیں میں بڑی محنت کرتا ہوں جملوں کو سجانے کے لیے، پوری رات گزر جاتی ہے سردار صاحب خالی ایک مجلس تیار کرنے کے لیے۔ پورا کا پورا اسلام 2 جملوں میں سمٹا ہوا ہے، ایک ذوالعشیرہ ہے، ایک عید غدیر ہے، بس دونوں میں فرق یہ ہے، ذوالعشیرہ میں مجمع جمع کیا علی نے، حوالے کیا نبی کے، عید غدیر میں مجمع جمع کیا نبی نے، حوالے کیا علی۔ ہاں منزل ہے خدا کے قسم، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پوری بیداری کے ساتھ کمال کرتے ہو، علی کا کھا کے بغاوت کمال کرتے ہو، کیا بیچ کھائی شرافت کمال کرتے ہو۔ اب کرے ہو آل نبی سے تو نفرتیں راہی، کرے ہو آل نبی سے تو نفرتیں راہی، رکھے امید صفات کمال کرتے ہو۔ ایک صلوات پڑھے نا عظمت محمد و آل محمد۔ بھائی آپ دیکھیں نا میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نوجوان بیٹھے ہیں، میرے بچے بیٹھے ہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فقرہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ بھائی ایک ہے ذوالعشیرہ، ایک ہے عید غدیر۔ ذوالعشیرہ میں مجمع جمع کیا علی نے، حوالے کیا نبی کے، عید غدیر میں مجمع جمع کیا نبی نے، حوالے کیا علی کے۔ اب یہاں لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں اللہ سے مدد نہیں مانگتے، یا اللہ مدد، نبی سے مدد نہیں مانگتے، یا نبی مدد۔ ایک ملنگ گزر رہا تھا، ایک صوفی بیٹھا ہوا تھا، اپنے چاہنے والوں کو خطبات اور موعظہ کر رہا تھا۔ اس نے ایک مکھی پکڑی، مکھی کا پر توڑا۔ محسن بھائی بڑا عجیب و غریب پیغام ہے۔ محسن کا پر توڑ، مچھی کا پر توڑا، اور توڑنے کے بعد فوراً ہی ملنگ سے کہتا ہے یا اللہ مدد کہتا نہیں کہتا، یا نبی مدد نہیں کہتا، یا علی مدد کہتا ہے۔ اگر تیرا علی مدد کرتا ہے تو اس سے کہے کہ اس مکھی کے پر کو جوڑ دے،
اس مکھی کے پر کو جوڑ دے۔ ایک مرتبہ اس ملنگ نے اپنے ہاتھ میں عصائے موسیٰ پکڑ رکھا تھا، ملنگ کے ہاتھ میں تھا عصائے موسیٰ، اس نے اس صوفی کی کلائیوں پر مارا، کلائیوں کی ہڈیاں ٹوٹی، اپنی ٹوٹی ہوئی کلائیاں پکڑ کر چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے پاگل ہو گیا ہے جملہ سنے نا، پاگل ہو گیا ہے، میری ہڈیاں توڑ دی ہے، میری ہڈیاں توڑ دی ہے۔ ملنگ نے آگے بڑھ کے کہا تو اپنے اللہ سے کہے تیری ہڈیاں جوڑ دے، میں اپنے عالی سے کہوں گا مکھی کے پر جوڑ دے گا۔ ایک صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد۔ بھئی عجیب و غریب پیغام ہے نا۔ مولائے متقیہ انہوں نے مجمع جمع کیا۔ اچھا بریانی کی ڈیگ چڑھی ہوئی ہے، خوشبو بھی آ رہی ہے، بڑی اچھی خوشبو ہے جو مشام تک کو معطر کر رہی ہے۔ اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں سردار صاحب، حلیم کی خوشبو یہاں تک پہنچ رہی ہے۔ قاسم بھائی حلیم کی بہترین خوشبو یہاں تک آ رہی ہے۔ اب ظاہر ہے حلیم میں سارے قسم کی دالیں ڈلی ہوں گی، گوشت بھی ڈلا ہوگا۔ بھائی بغیر گوشت کے حلیم ہی کیا، بہترین خوشبو آ رہی ہے حلیم کی۔ اب جب گوشت خریدنے کے لیے اعجاز صاحب قصاب کی دکان پر گئے ہوں گے، اگر ایک انسان گوشت خریدنے کے لیے قصاب کی دکان پر جائے، 10 منٹ وہاں کھڑا رہے، اب جب 10 منٹ کے بعد نکلے گا تو اس کے جسم سے گوشت کی بو آئے گی۔ میں بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں، خدا کے قسم محسوس کریے گا۔ میرے نوجوان وہاں تک پہنچ گئے ہیں، میں اپنے بچوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر یہ جملہ آپ کے دلوں تک اترے تو خدا کے قسم بولنا آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ ایک انسان 10 منٹ کے لیے اگر گوشت کی دکان پر جا کر کھڑا ہو جائے، اب جب وہاں سے باہر نکلے گا مولانا، اس کے جسم سے گوشت کی بو آئے گی۔ اور اگر ایک انسان عطر خریدنے کے لیے عطار کی دکان پر چلا عطار کی دکان پر چلا جائے، 10 منٹ کے بعد نکلے گا، اس کے جسم سے عطر کی خوشبو آئے گی۔ کیا وجہ ہے عزیزان محترم؟ ہم نے ہزاروں مجلسیں سنی ہے، ہم ہزاروں مجلسیں حسین مرائے ہیں، ہمارے کردار سے حسین کی خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ ایک صلوات پڑھے نا عظمت محمد و آل محمد۔ بم چھپا کے لاتے ہیں۔ ہاں چوتھا مصرع سردار کے لیے، وہ خنجروں کی جگہ بم چھپا کے لاتے ہیں۔ نئے یزید ہیں، حملے پرانے والے ہیں، اور ادائے سہمے لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی، ادائے سہمے لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی، جو اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے ہیں۔ بابا سے بولن صلوات ارشاد فرمائے صحت و سلامتی کے لیے چچا جی۔ آپ محسوس کریں عزیزان محترم، پھر ہمارے جسم سے، ہمارے کردار سے حسین کی خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ میرے نوجوان بیٹھے ہیں، والدین بیٹھے ہیں، سرپرست بیٹھے ہیں، میں علمی گفتگو آپ کی خدمت میں کرنے کا عادی ہوں۔ آپ دیکھیے نا، ہم رشتہ تلاش کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ اگر اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت عطا کر دی، لیکن اس سے پہلے چچا ہم محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر محسوس کر لیا تو خدا کے قسم یہاں سے گھروں تک داد دیتے ہوئے جائیں گے۔ بڑا قیمتی پیغام اپنے نوجوانوں اور بچوں تک دے رہا ہوں۔ بھائی اگر اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت عطا کر دی ہے تو ہم رشتہ تلاش کرنے کے لیے ممبئی شہر کا انتخاب کر رہے ہیں، حیدرآباد کا انتخاب کر رہے ہیں، ہم کولکاتہ کا انتخاب کر رہے ہیں، ہم اکولا کا انتخاب کر رہے ہیں۔ بھائی خوبصورت باکردار بچی آپ کی خاندان میں بیٹھ
بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، صوم و صلات کی پابند بچی آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ کو توجہ ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھتا ہوں میرے بزرگ کیسے اس جملے کی پذیرائی کرتے ہیں۔ شادی کرنا واجب نہیں ہے، شادی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو اولاد دے دی ہے تو اس کی تربیت کرنا واجب۔ ہائے ہائے، بڑا عجیب۔ ہاں سلامت میرے بھائی، شادی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا کر دی تو اب اس کی تربیت آپ کے لیے واجب ہے، اس کی تربیت آپ کے لیے واجب ہے۔ اب والدین بیٹھے ہیں، ظاہر ہے کہ ماں کی عظمت الگ، باپ کی عظمت الگ، بیوی کی عظمت الگ، شوہر کا مرتبہ الگ، بھائیوں کا مرتبہ الگ۔ اللہ نے ہم مرتبہ جنس کو ہمیشہ تثنیہ میں رکھا ہے، واحد میں نہیں رکھا۔ میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، اگر یہ جملہ میرا رائگاں ہو گیا تو خدا کی قسم میں اورنگ آباد تک افسوس کرتا ہوا جاؤں گا۔ اللہ نے ہم پلہ عظمتوں کو واحد نہیں رکھا ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے وضاحت کر دوں، بھئی واحد ایک کے لیے بولا جاتا ہے، تثنیہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، تثنیہ دو کے لیے استعمال، واحد ایک کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ نے ہم پلہ عظمتوں کو واحد نہیں رکھا ہے بلکہ تثنیہ میں رکھا ہے۔ جیسے ماں باپ ان کے لیے کہا گیا والدین، جیسے میاں بیوی ان کے لیے کہا گیا زوجین، توجہ ہے نا، جیسے ماں باپ ان کے لیے کہا گیا والدین، جیسے میاں بیوی ان کے لیے کہا گیا زوجین، جیسے حسن و حسین ان کے لیے کہا گیا حسن آئے ہائے ہائے، جیسے حسن و حسین ان کے لیے کہا گیا حسن ہے۔ مجھے نہیں پتا ہے میرا مجمع کہاں تک بیدار ہوگا۔ جیسے ماں باپ ان کے لیے کہا گیا والدین، جیسے میاں بیوی ان کے لیے کہا گیا زوجین، جیسے حسن و حسین ان کے لیے کہا گیا حسنین، جیسے قرآن و اہل بیت ان کے لیے کہا گیا ثقلین۔ ایک صلوات پڑھے نا عظمت محمد و آل محمد۔ بھئی آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہم پلہ عظمت ہیں، اللہ ہمیشہ انہیں تثنیہ کے صیغے میں رکھتا ہے، واحد کے صیغے میں نہیں رکھتا ہے۔ تو کامیابی کس کے لیے ہے؟ صاحبان تقویٰ کے لیے ہے۔ میں آ رہا ہوں اپنی منزل پر۔ کامیابی کس کے لیے؟ صاحبان تقویٰ کے لیے۔ اب ایک متقی جسے بظاہر دنیا پاگل کہہ رہی ہے، لیکن ایسا پاگل کہ دانائی جس کے اوپر نثار ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ آپ کی سماعتوں پر۔ دانائی جس کے اوپر نثار ہو جائے، نامی نامی اس میں گرامی بہلول دانا ہارون رشید کے دربار میں کیا دیکھا؟ ہارون رشید تخت پر بیٹھا ہوا اپنی انگلیاں اپنی کنپٹی پر مار رہا ہے۔ بڑا عجیب و غریب پیغام ہے۔ ہارون رشید تخت پر بیٹھا ہوا اپنی انگلیاں اپنی کنپٹی پر مار رہا ہے، غور و فکر کے عالم میں ہے، تدبر و تفکر کے عالم میں ہے۔ علی کا دیوانہ بہلول دانا پہنچا، اس نے دیکھا بادشاہ کیا کر رہا ہے۔ جملہ سنبھالیے گا پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ بادشاہ کر کیا رہا ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہا ہے، میں اس ذہن میں علی کو اتار رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو میرے خاموش نوجوان بیٹھے ہیں وہ جملہ سننے کے بعد خدا کی قسم بولنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کہا دیکھ نہیں رہا ہے، میں اس ذہن میں علی کو اتار رہا ہوں، میں اس ذہن میں علی کو اتار رہا ہوں۔ علی کے دیوانے نے کچھ نہیں کہا ہے، میں ایک مرتبہ ہارون رشید کی کلائیوں کو پکڑا ہے، پکڑنے کے بعد ایک سمندر کے قریب لے کر آیا ہے، ہارون کو سمندر کے کنارے بٹھایا، خود بیٹھا ساحل سمندر پر، اپنی
اپنے ہاتھوں سے ایک گڈھا بنانا شروع کیا، ایک گڈھا کھودنا شروع کیا۔ ہارون رشید کہہ رہا ہے او پاگل بہلول یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہا ہے میں اس گڈھے میں سمندر کو اتار رہا ہوں۔ ہائے 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 نہیں نہیں نہیں، متوجہ میرے بھائی۔ ہاں اب یہیں سے آپ کو فضائل علی کے رنگ میں لے کر آ رہا ہوں۔ آپ کے چہرے پر بھی رنگ چڑھے گا، آپ کے سماج پہ بھی رنگ چڑھے گا، آپ کی امیدوں پر بھی فضائل علی کا غازہ ملنے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، علی کا دیوانہ بہلول دانا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا دیکھ نہیں رہا ہے کہ میں اس گڈھے میں انوار بھائی پورے سمندر کو اتار رہا ہوں، میں اس گڈھے میں سمندر کو اتار رہا ہوں۔ اللہ جانے یہ پیغام کہاں تک جائے گا، اور یہ مولا علی کے چاہنے والے کس انداز سے اس جملے کا احترام اور استقبال کریں گے۔ کہا دیکھ نہیں رہا ہے میناج بھائی میں اس گڈھے میں سمندر کو اتار رہا ہوں۔ وہ فوراً ہارون رشید کہتا ہے پاگل تو پاگل ہی رہے گا، پاگل تو پاگل ہی رہے گا، پاگل تو پاگل ہی رہے گا۔ بڑا ایک چھوٹے سے گڈھے میں اتنا بڑا سمندر کہاں سے آ جائے گا؟ ایک چھوٹے سے گڈھے میں اتنا بڑا سمندر کہاں سے آ جائے گا؟ بہلول دانا نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جب ایک چھوٹے سے گڈھے میں اتنا بڑا سمندر نہیں آ سکتا، تیرے چھوٹے سے ذہن میں اتنا بڑا علی۔ ہاں یہ منزل ہے خدا کے قسم۔ خدا نہ ڈروں گا میں ہوں غلام علی، بجز خدا نہ ڈروں گا میں ہوں غلام علی۔ ہم مشکلات کا حل ہے بس ایک نام علی، سمجھ سکے ہیں علی کو جو ہم بہت کم ہیں، سمجھ سکے جو علی کو، سمجھ سکے ہیں علی کو جو ہم بہت کم ہیں، سمجھ نہ پایا کوئی آج تک مقام علی۔ زندہ باد پائندہ باد، یہ حقیقت ہے کہ ابھی تک کوئی مقام علی کو محسوس نہیں کر پایا ہے۔ اسی لیے تو مرشد اعظم نے کہا تھا نا جب سلمان محمدی گزرے ہیں، کہا سلمان صحابہ تمہاری شکایت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ سلمان کہہ رہا ہے کہ میں علی کو نہیں جانتا، میں علی کو نہیں جانتا۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ بے شک میں نے ان سے کہا ہے کہ میں علی کو نہیں جانتا۔ کہا تم علی کو نہیں جانتے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے نا کہ علی وہ ہے جسے یا اللہ جانتا ہے۔ ہائے 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 کہاں بیٹھے ہیں خدا کے قسم، بھئی آپ ہی نے تو فرمایا ہے نا کہ علی وہ ہے جسے اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتا ہے۔ علی کی عظمت کو اللہ اور رسول اللہ کے علاوہ کوئی سمجھ بھی نہیں پاتا ہے، کوئی سمجھ بھی نہیں پاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم، عالم اہل سنت علامہ محدث دہلوی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ نے اپنے نور کو 3 چیزوں پر نازل کیا۔ بیدار رہنا میرے نوجوان، اللہ نے اپنے نور کو 3 چیزوں پر نازل کیا، قرآن پر نازل کیا، کعبے پر نازل کیا، علی کے چہرے پر۔ اللہ نے اپنے نور کو 3 چیزوں پر نازل کیا ہے، کعبے پر نازل کیا، قرآن پر نازل کیا، علی کے چہرے پر نازل کیا۔ محدث دہلوی کہتے ہیں جب اللہ کا نور کعبے پر آیا تو بیت اللہ ہو گیا۔ کیا سن رہے ہیں؟ جب اللہ کا نور رحمان بھائی کعبے پر آیا ہے تو بیت اللہ ہو گیا ہے، قرآن پہ پڑھا ہے کتاب اللہ ہو گیا ہے، علی کے چہرے پر پڑھا ہے وجہ اللہ ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھے نا عظمت محمد آباد۔ دیکھیں عالم اہل سنت ہے نا، علی وجود کی سرحد سبحان اللہ بھی نہیں، یہ انتہا علی ہے کہ انتہا بھی نہیں۔ علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند، یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔
علی کو تو کوئی سمجھ نہیں پایا ہے نا سوائے اللہ یا رسول اللہ کے. میر علی صلی اللہ مقامہ جسے خدائے سخن کہا جاتا ہے مولانا، انہوں نے ہزاروں لاکھوں بل مراسی کے، قصائد کے، سلام ربائی اور مولا کی مدح کے لیے کہے، لیکن جب آخری وقت آیا بستر علالت پر تھے، انہوں نے اپنے خادم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سنو ایک کام کرو. کہا وہ کیا؟ کہا تمہیں کرنا یہ ہے میرے سارے کلام کو یکجا کرنا ہے، جمع کرنا ہے. خادم نے جمع کر دیا. کہا اب اس میں سے صرف 2 مصرے نکالنے ہیں، اس میں سے صرف 2 مصرے نکالنے ہیں. خادم نے سارے کلام کو ایک طرف کیا اور وہ 2 مصرے نکال کر ایک طرف کیے. اب خدائے سخن میر علی صلی اللہ مقامہ کہتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو یہی دونوں مصرے میری تعویذ قبر پر لکھوا دینا. مجھے نہیں پتا ہے اچل پور کی سرزمین پر آپ کی محبتوں کے سائے میں یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں، آپ کی سماعتیں کہاں تک جائے گی. انشاءاللہ اورنگ آباد تک دعا دیتا ہوا جاؤں گا. اگر جملے کی پذیرائی ہو گئی، ذہن میں یہ رہے کہ علی کو اللہ رسول کے علاوہ اور کوئی نہیں سمجھ پایا ہے. خدائے سخن میر علی صلی اللہ مقامہ کہتے ہیں دیکھو جب میں مر جاؤں میری تعویذ قبر کے اوپر میرے یہی دونوں مصرے رقم کر دینا، تاکہ دنیا کی نظروں میں یہ رہے کہ میر انیس یہ چاہتا تھا کہ اس کا کلام بالکل یادگار رہے. اور خدائے سخن میر انیس بھی کہتا ہے اے میرے ملازم سن، میری زندگی کا سارا کلام ایک طرف اور یہ 2 مصرے ایک طرف، میری زندگی کا سارا سرمایہ ایک طرف اور علی کی شان میں کہے گئے یہ 2 مصرے ایک طرف. وہی مصرے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. خدائے سخن میر انیس فرماتے ہیں ابو الحسن صاحب، خدائے سخن میر انیس فرماتے ہیں کہ خورشید فلک، خورشید فلک عکس در تاج علی ہے. بڑی توجہ رہے، بڑی توجہ رہے میرے نوجوان، ایسے نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جملہ آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے. خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی. ہائے 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 ہائے، صلوات پڑھے نا عظمت محمد و آل محمد. محفل یہ نہیں نور کا گلدستہ ہے، محفل یہ نہیں نور کا گلدستہ ہے، ناری ہے جو اس بزم سے گمگستہ ہے. واللہ قسم کھا کے یہ کہتا ہے دبیر کہ فردوس میں جانے کا یہی رستہ ہے. فردوس میں جانے کا یہی رستہ ہے. بے شک یہ اسی وقت ہے کہ جب ہم فرش اعزا پر بیٹھ کر علی کے فضائل سنیں، مومنین کی غیبتیں نہ سنیں، جب ہم مجلس اعزا میں آ کر ذکر حسین سنیں، کسی مرد مومن کی توہین نہ کرے، اس لیے کہ غیبت کا جو عذاب دیا ہے اللہ نے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر. اور دوسری آیت سنا، الغیبت اشد من القتل، غیبت قتل سے بھی بدتر ہے. اچھا ہمارے نوجوان تو اس میں کچھ بچے رہتے ہیں، لیکن جو خالی قسم کے افراد ہوتے ہیں جن کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے، ان کا کام ہی یہی رہتا ہے. غور کر رہے ہیں نا، جن کو کوئی کام نہیں ہوتا ان کا یہی کام ہی رہتا ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. توجہ کر رہے ہیں نا بھائی، ادھر کی ادھر لگائی، ادھر کی ادھر لگائی. اب ظاہر ہے جب ادھر کی ادھر ہوئی مولانا، ادھر کی ادھر ہوئی تو اب یہ بھی کھول رہا ہے، یہ بھی کھول رہا ہے. اللہ اکبر، نہیں محسوس کر رہے ہیں فقرہ بھائی، یہ بھی کھول رہا
یہ بھی کھولنا۔ اب میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں، جس طریقے سے آپ کچن میں جائیں، سلنڈر 1 ہے، برنل 2 ہے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں میرے بزرگ بیٹھے ہیں، خدا کے قسم اگر جملہ آپ تک پہنچ رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھا کر تائید کرے نا۔ جب آپ کچن میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے نا، سلنڈر 1، گیس پہنچانے والا پائپ 1، برنل 2، ایک پہ آپ نے چاول رکھے، ایک پہ آپ نے دال رکھ دی۔ اب جیسے ہی گیس پائپ کے ذریعے سے پہنچی، پہنچانے والا ایک ادھر بھی کھولا رہا ہے، ادھر بھی کھولا رہا، ہائے 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 ہائے، ادھر بھی کھولا رہا ہے، ادھر بھی کھولا رہا ہے، یہ بھی کھول رہا ہے، یہ بھی کھول رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں میرے نوجوان اس جملے کا استقبال کیسے کرتے ہیں، بھئی یہ بھی کھول رہا ہے، یہ بھی کھول رہا ہے۔ اچھا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ آپ کی سماعتیں معراج کی بلندیوں تک پہنچ جائے۔ خدا کے قسم یہ ایسی فری کی نوکری ہے جس میں بڑی ایمانداری سے کام کیا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ ایسی فری کی نوکری جس میں پوری ایمانداری کے ساتھ رحمان بھائی کام کرنے والا کام کرتا ہے، تنخواہ ایک نہیں وسیسہ، لیکن پوری ایمانداری کے ساتھ۔ اچھا صاحب، ادھر کی ادھر، وہاں جا کے ناشتہ، ادھر کی ادھر، یہاں جا کے کھانا، فری میں ناشتہ چائے کھانا، چچا سب کچھ مل رہا ہے نا۔ اب وہ کھولا رہا ہے، ادھر دال ابل رہی ہے، ادھر چاول ابل رہا ہے، ادھر دال کھول رہی ہے، ادھر چاول کھول رہا ہے، ادھر دال کھول رہی ہے، ادھر چاول کھول رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم نے دال اور چاول کو ایک پلیٹ میں رکھا، ہائے 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 ہائے، نہیں میرے نوجوان بیدار رہے، جیسے ہی ہم نے ایک پلیٹ اٹھائی، اس میں چاول رکھا، اس میں دال کو بھی رکھا، اور ہم نے 5 انگلیوں سے، نہیں میں اس بات کے اوپر مطمئن نہیں ہوں گا، میں نے بڑی محنت کی ہے خدا کے قسم۔ جو میرے نوجوان ہیں، میرے بھائی کیمرے کا رخ گھما دو تاکہ یہ بات سارے حسن پور میں گردش کرنے لگے اور پورے ہندوستان میں بھی یہ بات جانی چاہیے۔ بھائی ہم نے دال پلیٹ میں اتاری سردار بھائی، ہم نے چاول اتارا، اور جب 5 انگلیوں سے اسے ملانا شروع کیا، اسے ملانا شروع کیا، اب دال دال نہ رہی، چاول چاول نہ رہا، دال چاول میں مل گئی، چاول دال میں مل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے چغل خور کا کام ہوتا ہے الگ الگ کرنا، پنجتنی کام۔ ہائے ہائے ہاں، یہ منزل ہے۔ بھئی آپ دیکھئے نا چغل خور کا کام کیا ہوتا ہے، الگ الگ کرنا۔ اچھا اس کے اندر بھی کیٹیگری ہے، ایک ہے چغل خور اور ایک ہے چغل خورنی۔ آپ غور کر رہے ہیں، ایک چغل خور اور ایک چغل خورنی، یہ دونوں کا بھی بڑا عجیب و غریب کام ہے۔ اچھا خاصا رشتہ طے ہو گیا تھا، اچھا خاصا بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا، صاحب جا کے لگا دی گئی لکڑی، کہاں شادی کر رہے ہو؟ ان کے پاس تو پیسے نہیں، ان کے پاس تو دولت نہیں، ان کے پاس تو زمین نہیں، ان کے پاس تو کھیتی نہیں، ان کے پاس تو سرمایہ نہیں، ان کے پاس تو نام نہیں، ان کے پاس تو اقتدار نہیں، ان کے پاس تو شہرت نہیں۔ کبھی یہ نہیں بتاتے کہ ان کے پاس نماز ہے، ان کے پاس روزہ ہے، ان کے پاس زکوٰۃ ہے، ان کے پاس تقویٰ ہے، ان کے پاس پرہیزگاری ہے، اور سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ ان کے پاس محبت آل محمد۔ ہائے 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 ہائے، ہاں میرے بھائی یہ ہے انداز۔ تو یہ عجیب و غریب کام ہوتا ہے،
چغل خور اور چغل کھولنے کا. اچھا، اور یہی وجہ ہے کہ میرے مولا نے کہا ہے کہ ہمارا چاہنے والا کبھی چغل خور، ہمارا چاہنے والا کبھی چغل خور نہیں ہو سکتا، کبھی غیبتیں کرنے والا نہیں ہو سکتا. اب علامہ محدث دہلوی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا نور 3 چیزوں پر نازل کیا: کعبے پر، قرآن پر، علی کے چہرے پر. کعبے پہ پڑھا بیت اللہ ہو گیا، قرآن پہ پڑھا کتاب اللہ ہو گیا، علی کے چہرے پہ پڑھا وجہ اللہ ہو گیا. اب جتنے بھی میرے نوجوان اور بزرگ بیٹھے ہیں اپنے اپنے جملے کو سنیں گے اور اپنے اپنے حصے کے خیرات مولا کی بارگاہ سے لیں گے. یہ خیرات لینا آپ کا کام ہے انوار بھائی. میں پڑھ کے بڑی تیزی سے گزر جاؤں گا. محدث دہلوی عالم اہل سنت کا بیٹا اپنے باپ کے قریب آ کے کہتا ہے: بابا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے رسول کے صحابیوں کے نام لکھوائیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے رسول کے صحابیوں کے نام لکھوائیں، رسول کے صحابیوں کے نام لکھوائیں. ایک مرتبہ بیٹے نے قلم و کاغذ لیا ہے، صفحہ قرطاس پر لکھنا شروع کیا. محدث دہلوی نے بولنا شروع کیا: لکھو سلمان صحابی نبی ہے، مقداد صحابی نبی ہے، بوذر صحابی نبی ہے. جب بولا اپنی قسمتوں پر ناز کرے گا. سلمان صحابی نبی ہے، مقداد صحابی نبی ہے، عمار صحابی نبی ہے، حذیفہ یمانی صحابی نبی ہے، قنبر صحابی نبی ہے، مقداد صحابی نبی ہے. جب 18 نام ہو گئے ابو الحسن صاحب، وہ فوراً ہی بیٹا آگے بڑھ کے کہتا ہے: اے میرے بابا، علی کی دشمنی کی کوئی انتہا بھی ہوتی ہے، علی کی دشمنی کی کوئی انتہا بھی ہوتی ہے. 18 نام ہو گئے ہیں، ابھی تک علی کا نام نہیں آیا. ہائے 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 ہائے. بڑی توجہ رہے، بڑی توجہ رہے. آخری فرد تک پیغام دیتا ہوں، انشاءاللہ وہی سے میرے نوجوان اور بزرگ تائید کریں گے. 18 نام ہو گئے بابا. دشمنی کی بھی حد ہوتی ہے، دشمنی کی بھی محسن بھائی حد ہوتی ہے. 18 نام ہو گئے ہیں، ابھی تک علی کا نام نہیں آیا ہے، ابھی تک علی کا نام نہیں آیا ہے، ابھی تک علی کا نام نہیں آیا ہے. اچل پورا والوں مجھے دعا دے دینا اس جملے پر. میں بڑی محنت کر رہا ہوں اس جملے کو آپ تک پہنچانے کے لیے. 18 نام ہو گئے ہیں، ابھی تک علی کا نام نہیں آیا ہے. محدث دہلوی نے بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا: او میرے لال، تو نے صحابیوں کے نام پوچھے تھے، گھر والوں کے نام نہیں. ہاں، یہ منزل ہے نا. صلوات پڑھے نا عظمت محمد و آل محمد. تو نے صحابیوں کے نام پوچھے تھے، گھر والوں کے نام نہیں پوچھے تھے. اور ایک جملہ اکثر و بیشتر میں کہتا ہوں اور آج بھی وہ جملہ کہہ کے جاؤں گا. والدین بھی بیٹھے ہیں، سرپرست بھی بیٹھے ہیں، ذمہ دار بھی بیٹھے ہیں. اپنے بچوں کو لوریوں میں 3 باتیں ضرور سکھانا. یہ نونہالانے چمن بیٹھے ہیں. بچے تم بھی غور سے سننا. خاص طور سے یہ پیغام ماں اور بہنوں کے لیے، اور والدین سرپرست جو بیٹھے ہیں ان کی خدمت. اپنے بچوں کو 3 باتیں ضرور بتانا، اور یہ تینوں کبھی بھولنے نہ دینا، یہ تینوں کبھی چھوڑنے نہ دینا. نمبر 1، کربلا. نہیں محسوس کر رہے ہیں میرے نوجوان؟ ایک جملہ کہہ دو تاکہ بات واضح ہو جائے. واقعہ کربلا جہاں مردوں کو سجدہ سکھاتا ہے، وہی واقعہ کربلا عورتوں کو پردہ سکھاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے نوجوان، اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھانا. نمبر 1 کربلا، نمبر 2 غدیر، نمبر 3 مرجعیت.
हाय 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 हाय, कहाँ बैठे हैं मेरे नौजवान। खुदा की कसम अगर जुमला आप तक पहुँच गया ना तो दुआ देते हुए जाएंगे। और आज की ये तारीखी मजलिस होने जा रही है एजाज भाई, हमेशा इस मजलिस को भी याद रखा जाएगा, इस जुमले को भी याद रखा जाएगा। 3 बातें अपने बच्चों को ज़रूर बताइएगा मोहतरम। करबला बताते रहना, गदीर बताते रहना असलम भाई, मरजइयत बताते रहना, करबला सिखाते रहना, गदीर बताते रहना, मरजइयत बताते रहना। अगर इन 3 बातों में से कोई एक बात का भी इनकार कर दिया तो गद्दार तो हो सकते हो, आजादार नहीं। हाँ हाँ हाँ, अभी तो आपको बेदार कर रहा हूँ मैं, अभी तो आप घुटनों के बल खड़े होने वाले हैं। खुदा के कसम जो मैं पैगाम देने जा रहा हूँ मोहसिन भाई, बड़ा अजीब और गरीब पैगाम है। अपने बच्चों को 3 बातें बताना, करबला बताना, गदीर बताना, मरजइयत बताना। अगर करबला भूल गया तब भी आज़ादार नहीं है, अगर गदीर भूल गया तब भी आज़ादार नहीं है, अगर मरजइयत भूल गया तब भी आज़ादार नहीं है। आज मुनज़्ज़म आज़ादारी, उलमा बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, ये जो मुनज़्ज़म आज़ादारी हम तक पहुंची है ये उसी मर्जे का असर है, जो उसी मर्जे का असर है जो ईरान और इराक में बैठा है। वो दाइश जो हर तरफ घुस रहे थे, लेकिन जैसे ही एक मर्जे वक्त ने, आयतुल्लाह सिस्तानी ने फतवा सादिर किया था, दाइश में इतनी हिम्मत नहीं कि करबला में दाखिल हो जाए। हाय 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 हाय, हाँ बड़ी तवज्जो रहे, बड़ी तवज्जो रहे। पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अपने बच्चों को कभी करबला ना भूलने देना, अपने बच्चों को नकी भाई कभी गदीर ना भूलने देना, कभी मरजइयत ना भूलने देना। अगर मरजा ने ऐलान कर दिया, सुनिएगा आखिरी पैगाम फजाइल का, अगर मरजा ने ऐलान कर दिया कि कल ईद है, हाय हाय, नहीं थोड़ी देर अब मुझे लुत्फ लेना है इस जुमले का, खुदा के कसम। अगर मरजा ने ये ऐलान कर दिया कि कल ईद है, सरदार भाई जुमला सुनिएगा, खुदा के कसम मैंने मेहनत की है इस जुमले को सजाने के लिए। अगर मरजा ने ये ऐलान कर दिया कि कल ईद है, अब तकाज़ाए तकलीद ये है, बेचू चरा उसे मान लिया जाए कि कल ईद है, इसलिए कि मरजा ने ऐलान कर दिया है। हम तो ईद मनाने के लिए बढ़े, लेकिन जो हमने सामने वाले से पूछा, भाई तू ईद नहीं मना रहा है, कहा हमारा मरजा नहीं है, हमारा मरजा नहीं है। तो हमने उससे कहा ना, अगर मरजा नहीं है तो फिर मर जा। हाय 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 हाय, शराबाद पढ़े ना अज़मत मोहम्मद वाले, देखे आज जिंदाबाद। बच्चों के ऊपर है। हाँ, नैयर मजीदी लखनवी ने कहा है कि यही हुसैन पे रोते हैं रोजे आसूरा, यही हुसैन पे रोते हैं रोजे आसूरा, यही गदीर के दिन मुस्कुराने वाले हैं। और हमारे बच्चों की आंखों में अश्क मातम के, हमारे बच्चों की आंखों में अश्क मातम के, नई बयाजों में नोहे पुराने वाले हैं। अपने बच्चों को हमेशा ये तलकीन करते रहना, कभी करबला न भूले, कभी गदीर न भूले, कभी मरजइयत के निज़ाम को न भूले। इसलिए कि आज जो मुनज़्ज़म आज़ादारी हम तक पहुँची है वो उन्हीं मराजे किराम की मेहनतों का समरा है। मेरे अज़ीज़, आज हम फ़र्श अज़ा पर बैठकर फ़ज़ाइल भी सुनते हैं, मसाइब भी सुनते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये महसूस किया? भाई एक जुमला आपकी खिदमत में अभी और अर्ज़ करना है, क्या कभी हमने ये महसूस किया कि करबला में एक तरफ 9 लाख और एक तरफ 72, एक तरफ 9 लाख और एक तरफ 72, यही तो कंडीशन थी ना? क्या 9 लाख में नमाज पढ़ने वाले नहीं थे, रोज़ा रखने वाले नहीं थे, हज करने वाले नहीं थे?
زکوٰۃ نکالنے والے نہیں تھے، خمس نکالنے والے نہیں تھے اور ادھر 72 میں ایک سے ایک عابد شب زندہ دار، مصائب نہیں، ایک جملہ فضائل کا، ایک سے ایک عابد شب زندہ دار، ایک سے ایک غازی، ایک سے ایک حاجی، ایک سے ایک نمازی، ان 72 میری سمجھ میں ابھی تک یہ نہیں آیا کہ جب ادھر بھی نماز پڑھنے والے تھے، ادھر بھی نماز پڑھنے والے تھے، ادھر بھی روزہ رکھنے والے تھے، مولانا ادھر بھی روزہ رکھنے والے تھے، ادھر بھی حج کرنے والے تھے، ادھر بھی حج کرنے والے تھے، تو پھر کربلا میں اللہ کدھر تھا؟ کربلا میں اللہ کدھر تھا؟ کیا اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تھا؟ کربلا میں اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تھا؟ قرآن کہے گا نہیں۔ اللہ روزہ رکھنے والوں کے ساتھ تھا؟ قرآن کہے گا نہیں۔ اللہ حج کرنے والوں کے ساتھ تھا کربلا میں؟ قرآن کہے گا نہیں۔ زکوٰۃ نکالنے والوں کے ساتھ؟ قرآن نے کہا نہیں۔ تو ہم نے کہا قرآن تو ہی بتا، کربلا میں اللہ کس کے ساتھ ہے؟ قرآن نے آگے بڑھ کے کہا ان اللہ مع الصابرین۔ تھک گیا یہ اتنا معمولی جملہ تو نہیں تھا نا بھئی۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دیباچہ کربلا اٹھا کر دیکھو، کون صبر کر رہا تھا، کون جبر کر رہا تھا، کون صبر کر رہا تھا، کون جبر کر رہا تھا، کون صبر کر رہا تھا، کون جبر کر رہا تھا، کدھر سے ظلم ہو رہا تھا، کون مظلوم تھا، کدھر سے ظلم ہو رہا تھا، کون مظلوم تھا، کدھر سے ظلم ہو رہا تھا، کون مظلوم تھا، کدھر سے ظلم ہو رہا تھا، کون مظلوم تھا۔ تو فیصلہ کرو نا میرے بھائی کہ جدھر سے صبر ہو رہا تھا ادھر رحمان ہے، جدھر سے ظلم ہو رہا تھا ادھر شیطان۔ یہ کربلا میں فیصلہ، یہ کربلا نے ہمیں پیغام دیا، کربلا نے ہمیں یہ بتایا۔ اور یزید کربلا میں آ کر خود کو منوا رہا تھا، حسین کربلا میں خدا کو منوا رہے تھے۔ یزید کربلا میں خود کو منوا رہا تھا، لیکن حسین کربلا میں خدا کو منوا رہے تھے۔ اللہ اکبر! اگر حسین کربلا میں خدا کو نہ منواتے تو نہ آج دین ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ شریعت ہوتی، نہ نظام ہوتا، اور نہ ہی دستور زندگی ہوتی۔ میرے عزیزو، حسین نے کربلا کے میدان میں عظیم الشان قربانی پیش کر کے جہاں رہتی دنیا تک تا قیامت دین اسلام کی بقا کا انتظام کیا ہے، وہیں ایک بھائی کے اوپر قربان ہو کر تا قیامت وفا کی ایک مثال قائم کی ہے۔ پہنچ گئے ارباب اعضاء جہاں میں آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، ام البنین کا چاند عباس، زینب کی آس عباس، سکینہ کی ڈھارس عباس۔ مجھ سے فرمائش کی گئی مولانا آج اس چچا کے مسائب پڑھ دینا جس کی بھتیجی زندان شام میں اپنے چچا کو بلاتے بلاتے مر گئی۔ ارباب عزا، ہر عزا خانے میں آپ جاتے ہیں نا، غور سے عالم کو دیکھیں، فرہرا نظر آئے گا، فرہرے کو غور سے دیکھیں، پٹکا نظر آئے گا، پٹکے کو غور سے دیکھیں تو ایک ننھی سی مشک نظر آئے گی۔
خدا کی قسم اب بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی 4 برس کی بھتیجی اپنے چچا سے لپٹ کر کہہ رہی ہو اے میرے چچا پیاس مارے ڈال رہی. اور یہی وجہ ہے عزادارو کہ شام غریبہ میں جب سارے خیمے جل چکے ہیں، صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، اللہ نے آپ کو بیٹیاں عطا کی ہے، ذرا محسوس کر لیے گا. نفسیاتی فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جب شام غریبہ میں خیام جل چکے ہیں، جب شام غریبہ میں مال و اسباب لوٹے جا چکے ہیں، عزادار و ظالم بیویوں کی طرف بڑھے ہیں ردائیں چھیلنے کے لیے، گوشوارے چھیلنے کے لیے. شمر ملعون نے جب پہلا تماچا سکینہ کے رخسار پہ مارا ہے، سکینہ نے بابا کو نہیں بلایا ہے، سکینہ نے اپنے بھیا اکبر کو نہیں بلایا ہے، سکینہ نے اپنے بھیا سجاد کو نہیں بلایا ہے، بلکہ مقاتل میں یہ ملتا ہے جب سکینہ کو پہلا تماچا لگا ہے شام غریبہ کی سناٹے میں، سکینہ نے نہر فرات کا رخ کیا. اے چچا دیکھ نہیں رہے ہو شمر تماچے مار رہا ہے. عزادار و ظلم کی انتہا یہ نہیں ختم ہوئی ہے بلکہ شمر ملعون نے نو کے نیزہ کی یعنی زینب کے سر میں چبھ ہوئی ہے. میری ماں اور بہنوں یہ جملہ سن لینا، اگر برداشت کر سکو تو برداشت کر لینا. شمر ملعون نے نو کے نیزہ کی یعنی زینب کے سر میں چبھ ہوئی ہے. زینب کی ردا اپنے نیزے میں لہراتا ہوا نہر فرات پر لاش عباس پہ آیا. لاش عباس پر زینب کی چادر رکھی، آواز دے رہا ہے ابا تیری بہن کی چادر لا. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے عزادارو سوائے غم مظلوم کربلا کے. آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے. عزادارو جب تک عباس رہے ہیں نا کسی میں یہ ہمت نہ تھی جو خیام حسینی کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ لیتا، لیکن جیسے ہی عباس کے شان قلم ہوئے ہیں، عباس کے سر پہ گرز گرا لگا ہے اور بشیر ابن جزلم مدینے میں آ کر عباس کی خبر شہادت سنا رہا ہے. ایک گھر کا دروازہ کھلا ہے، ایک نقاب پوش بی بی دروازے سے باہر نکل کے کہتی ہے او بشیر کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا میرا عباس مار ڈالا گیا، میرا عباس مار ڈالا گیا، میرے عباس کے سر پہ گرز گرا لگا. اے بشیر تجھے پتا نہیں ہے پورے عربستان میں میرا عباس سب سے دراز قد تھا. اجرکم اللہ. میرا عباس سب سے دراز قد تھا اور جب گھوڑے پر بیٹھتا تھا تو اس کے پیر زمین پر خط کھینچا کرتے تھے. بڑے سکون سے مصائب آپ تک پہنچاؤں گا، رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہوگا. زمین پر خط کھینچتا تھا، لہٰذا کسی میں اتنی ہمت نہیں جو میرے عباس کے سر پہ گرز مارے. عزادارو بشیر کہتا ہے اے شہزادی عباس کے سر پہ گرز لگا ہے، اس کے بعد یہ حسین شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ زینب کی ردا چنی ہے، اس کے بعد یہ سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگے ہیں. میں ایک مرتبہ ام البنین کہتی ہے بشیر مجھے اتنا بتا کہ عباس کے سر پہ گرز کیسے لگا ہے. عزادارو بشیر کہتا ہے عباس مشق سکینہ لے کر بچوں کی پانی کی سبیل کے لیے نہر فرات پر گئے تھے، وہاں سے مشق بھر کر واپس آ رہے تھے. ایک ظالم نے عباس کا دائنا بازو قلم کیا، مشق سکینہ کو بائیں بازو سے پکڑا، بایاں بازو قلم ہوا. عباس نے مشق تسمے کو دانتوں سے دبایا اور سینے سے لگا لیا. اب جیسے ہی سر جھکایا ایک ظالم آگے بڑھا، اپنا گوشت عباس کے سر پہ مارا. آئے علی کا لال منہ کے بال زمین پہ گرا، آواز دے رہا ہے آقا غلام کا سلام. اجرکم اللہ.
اے میرے آقا غلام کا سلام قبول کرو، غلام کا سلام قبول کرو۔ میں ایک مرتبہ مظلوم نینوا نے اپنی کمر کو پکڑ کے کہا الان انکسر ظہری یا اخی، اے میرے بھیا عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ بہزادہ رو حسین لاش عباس پر آئے ہیں، عباس ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں اے میرے آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، میں سکینہ سے بڑا شرمندہ ہوں، میں نے سکینہ سے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا، اگر میری سکینہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ عزادارو حسین خون میں ڈوبا ہوا عالم لے کر چند قدم چلے تھے کہ کچھ یاد آ گیا۔ میں ایک مرتبہ حسین عباس کے قریب آ کے کہتے ہیں اے میرے بھیا عباس بس اتنی گزارش ہے، ہمیشہ پوری زندگی تو نے مجھے آقا کہہ کے پکارا ہے، ایک بار مجھے بھائی کہہ کے پکار لے۔ عزادارو یہاں بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا ایک بھائی دوسرے بھائی کی عظمت کو محسوس کرے۔ اے میرے عباس ہمیشہ تو نے مجھے آقا کہہ کے پکارا ہے، ایک بار مجھے بھیا کہہ کے بلا لے۔ عباس نے بھیا کہا ہے، عباس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے، حسین خون میں ڈوبا ہوا علم لے کر جا رہے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ علم آ رہا ہے، بچوں کو دلاسا دیا اے بچوں گھبرانا نہیں، وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، وہ دیکھو علم آ رہا ہے، وہ دیکھو علم آ رہا ہے، وہ دیکھو علم آ رہا ہے۔ عزادارو جب بچوں نے یہ دیکھا ہے علم تو آیا لیکن علمدار نہیں آیا، ننھے ننھے بچوں نے خالی کوزے پھینکے، واپس آ۔ قیامت ہے عزادارو، یہی حق ہے پرسہ پیش کرنے کا، یہی حق ہے ماتم کرنے کا۔ وہاں عباسہ و محمدہ کے نعرے بلند ہونے لگے۔ حسین خون میں ڈوبا ہوا علم لے کر خیمے میں آئے، خیمے میں علم رکھا اور ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ میرا مولا اب جس جملے کے لیے میں نے پوری شہادت پڑھی ہے وہی جملہ میں اپنے نوجوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھتا ہوں کہ آپ کا کلیجہ کتنا مضبوط ہے اور آپ کیسے نہیں روتے ہو عزادارو۔ حسین نے خون میں ڈوبا ہوا علم خیمے کے ایک گوشے میں رکھا اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ حسین کا چہرہ بڑا نورانی ہو رہا تھا، حسین کے چہرے پہ بڑا نور برس رہا تھا۔ زینب قریب آ کے کہتی ہے اے بھیا حسین میرے عباس کی کیا خبر ہے، میرے عباس کی کیا خبر ہے؟ حسین نے بتایا عباس مار ڈالے گئے، عباس کے بازو قلم ہو گئے، عباس کی آنکھوں میں تیر لگ گیا۔ عزادارو بتاتے بتاتے زینب کی نظر حسین کے چہرے پہ پڑی ہے، حسین کے چہرے پہ پڑی۔ زینب کہتی ہے اے بھیا آپ کا چہرہ اتنا نورانی کیوں ہو رہا ہے؟ حسین کہتے ہیں اے زینب آج میری دلی خواہش پوری ہو گئی ہے، آج میری تمنا پوری ہو گئی ہے، میرے عباس نے مجھے بھیا کہہ کے پکارا، قیامت ہو گئی۔ عزادارو زینب تڑپنے لگی اے بھیا تیری خواہش پوری ہو گئی۔ زینب کی بھی یہ خواہش تھی ایک بار عباس مجھے بہن کہہ کے پکارے۔ زینب کی تمنا دل ہی دل میں رہ گئی، میرا عباس اس دنیا سے چلا۔ باسمک الاعظم للاجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگار بحق زہرا و بالہا و بنیہا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے جوانوں کو زیور علم و ادب سے آراستہ و پیراستہ فرما، ہمارے بوڑھوں کو ولولِ حبیب ابن مزاحِ عنایت فرما، ہماری عزاداری کو فروغ فرما۔ اے میرے اللہ عابد بیمار کی بیماری کا واسطہ ہم میں جو بیمار بیٹھے ہیں انہیں صحت کے ساتھ طول عمر عنایت فرما۔ میرے اللہ فرش عزائے حسین کا واسطہ، شہزادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، میرے اللہ فاطمہ صغرا کی بیماری کا واسطہ، میرے معبود
بانیان مجلس، حاضرین مجلس، شریکان مجلس کے جائز مطالبات کو پورا فرما۔ اے میرے معبود، تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانہ غیب سے ادا فرما، جو اولاد کے متمنی ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ حجت یگانہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ التماس ہے ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم میر عسکر علی ولد میر داور علی، مرحوم میر داور علی ولد میر خیرات علی، مرحومہ ممتاز جہاں آبدی، مرحومہ عطیہ فاطمہ بنت ممتاز مکرم علی موسوی، مرحوم میر غلام حیدر علی ولد میر نثار علی، مرحومین کو ایصال فرما۔